ذرا تصور کیجئے ایک ایسی بستی جہاں لوگ بھوک سے نڈھال ہوں. صحیح، ایک طویل قحط کا منظر. بالکل، مطلب 7 سال کا لمبا قحط پڑا ہوا ہو. حالات یہ ہوں کہ زندہ رہنے کے لیے لوگ درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے چبانے پر مجبور ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا عذاب بھی چل رہا ہو. ہاں، اور وہ دوسری طرف جن لوگوں نے ایک نئے پیغام کو قبول کیا ہو انہیں شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہو. انہیں اتنی تکلیف دی جا رہی ہو کہ وہ موت کی بھیک مانگنے لگیں. یہ ایک انتہائی دردناک اور گھٹن بھرا ماحول ہے جس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. صحیح کہا آپ نے. اگر کوئی انسان ایسے کسی دکھ بھرے ماحول میں پھنسا ہو تو اسے آسمان سے کس قسم کے پیغام کی امید ہوگی؟ کسی اچانک آنے والے عذاب کی یا بچانے والی کسی فوج کی امید ہوگی نا؟ عام طور پر تو انسانی فطرت یہی چاہتی ہے. مطلب ہماری عام توقع ہوتی ہے کہ ایمرجنسی کے حالات میں کوئی ایمرجنسی والا قدم اٹھایا جائے. بالکل، ایمرجنسی میں 20 اور مویشیوں کی بات کون کرتا ہے؟ وہی نا. لیکن قرآن کی 16ویں سورہ جسے سورہ النحل کہتے ہیں یا جسے نعمتوں والی سورہ النعم بھی کہا جاتا ہے، وہ اس روایتی توقع کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے. اچھا. اس سورہ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے. لیکن ان عقائد کو منوانے کا انداز اتنا حیرت انگیز اور تضاد سے بھرا ہوا ہے کہ انسان خود بخود غور و فکر پر مجبور ہو جاتا ہے. یعنی یہ امید اور تحفظ کو بالکل ایک نئے اور قدرے مختلف زاویے سے پیش کرتی ہے. ہاں بالکل. اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی حیران انگیز تضاد کو سمجھیں گے. اور یہی تضاد اس گہرائی میں اترنے والے سفر کو اس قدر دلچسپ بناتا ہے. یہاں بات صرف کسی مذہبی عقائد کی لسٹ کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک مکمل نظام کائنات اور انسانی اخلاقیات کے ماسٹر کلاس کی ہو رہی ہے. اصل میں ان آیاتوں میں چھپی حیران انگیز سائنسی اور معاشرتی حقیقتوں کی گہرائی ناپنے کے لیے سب سے پہلے مکہ کے ان سخت ترین گلیوں کو سمجھنا ہوگا. یہ سورہ مکی دور کے بالکل آخری حصے میں نازل ہوئی تھی. آخری حصہ مطلب جب پرسیکیوشن اپنے پیک پر تھی؟ ایگزیکٹلی. اگر ہم ان آیاتوں پر غور کریں تو ان حالات کی بہت صاف جھلک ملتی ہے جس میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا. جیسے آیت 41 میں حبشہ کی ہجرت کا ذکر ہے. ہاں، آیات 41 میں ابسینیا کی ہجرت کا ذکر صاف ملتا ہے. لوگ اپنے گھر بار کسی شوق میں نہیں چھوڑ رہے تھے. انہیں فزیکلی اور مینٹلی اتنا دکھ دیا گیا تھا کہ ان کے پاس وہاں سے نکلنے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا. یہ تو ایک بہت ہی شدید مجبوری کی حالت تھی. اور صرف یہی نہیں، آیت 106 میں ایک نہایت دردناک حقیقت بیان کی گئی ہے. ان لوگوں کی بے بسی جنہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر اور انتہائی تکلیف دے کر زبان سے کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا گیا. حالانکہ ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے. بالکل. انہیں ٹوٹلی بریک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور پھر وہ 7 سالہ بھیانک قحط جس کا ذکر آیات 112 سے 114 میں ملتا ہے. ایک طرف سرداروں کا ظلم اور دوسری طرف بھوک اور خوف کا راج. یہ ایک ایسی ڈبل پنشمنٹ تھی جس میں امید کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا. اور یہاں ایک اور سخت پہلو یہ تھا کہ مکہ کے سردار اس پوری سچویشن کا مذاق اڑاتے تھے. وہ تانا دیتے تھے کہ اگر تمہارا وعدہ سچا ہے تو کیوں نہیں آ جاتا وہ عذاب جس کی دھمکی ملتی ہے. ہاں، اور ان سرداروں کے اس تکبر اور جلد بازی کے جواب میں سورہ کی پہلی ہی آیت میں ایک انتہائی جلالی پیغام دیا گیا. اس میں کہا گیا کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. مطلب the clock has run out. بالکل. یہ ایک واضح وارننگ تھی کہ فیصلہ ہو چکا ہے، مہلت ختم ہونے والی ہے. لیکن یہاں جو نفسیاتی پہلو ہے وہ بے حد اہم ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، جب انسان شدت کی تکلیف، دکھ اور اندھیرے کے غلاف میں لپٹا ہوتا ہے تو اس کی نظر دنیا میں صرف اپنی اذیت تک محدود ہو جاتی ہے. صحیح. انسان ٹنل ویژن کا شکار ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. وہ گہرے ڈسپیر میں چلا جاتا ہے. ایسے میں پیغام کا اچانک قدرت کی نعمتوں جیسے پہاڑوں، ستاروں، بارش اور جانوروں کی طرف رخ موڑ لینا ایک عظیم سائیکولوجیکل اینکر کا کام کرتا ہے. تو ایک طریقے سے ذہن کو اس چھوٹے سے اندھیرے کمرے سے نکال کر
پوری کائنات کے نظارے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، یہی مقصد ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جو ذات اس بے پایان اور وسیع کائنات میں اتنا مکمل اور پرفیکٹلی بیلنسڈ نظام چلا سکتی ہے، وہ ان دکھوں کو دور کرنے اور انصاف قائم کرنے پر بھی ہر طرح سے قادر ہے۔ یعنی اس اندھیرے میں امید ڈھونڈنے کے لیے صرف اپنا زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ صحیح کہا۔ اور جب ہم قانون قدرت کی اس پرفیکشن کی بات کرتے ہیں تو سورج جن حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل معجزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، انہیں سن کر تو آج کی ماڈرن سائنس بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ ہاں، جیسے آیت 66 میں دودھ پیدا ہونے کا نظام بیان ہوا ہے۔ بالکل، وہ ایک ماسٹر کلاس ہے۔ بیان یہ ہے کہ مویشیوں کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص اور پینے والوں کے لیے بہترین دودھ نکلتا ہے۔ جب ماڈرن انیٹمی نے اس پروسیس کو ڈیکوڈ کیا تو ایگزیکٹلی یہی بات ایک عجیب میتھمیٹیکل اور کیمیکل پرفیکشن کے ساتھ تسلیم کی گئی۔ اگر آپ اس پروسیس کے میکینزم پر غور کریں تو یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ جانور چارہ کھاتا ہے، پھر پیٹ میں ہضمے کا پہلا انقلاب آتا ہے۔ اچھا، ڈائجیشن سٹارٹ ہوتی ہے، اور غذا کے فائدہ مند اجزاء خون میں جذب ہو جاتے ہیں اور فضلہ الگ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ خون جسم میں دوڑتا ہوا میموری گلینڈز تک پہنچتا ہے، جہاں دودھ بنتا ہے۔ بالکل، وہاں ایک انتہائی پیچیدہ اور حساس کیمیکل فلٹریشن ہوتی ہے۔ خون اور فضلے کے انتہائی قریب سے گزرنے کے باوجود جو چیز باہر آتی ہے وہ سفید اور خالص دودھ ہوتا ہے۔ مطلب نہ اس میں خون کی لالی آتی ہے اور نہ فضلے کی بدبو۔ ایگزیکٹلی، ان دونوں زہریلی اور ناپاک چیزوں کے بیچ میں سے بالکل پاک نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ یہ واقعی دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ اور اس کے فوراً بعد وہ معجزہ آتا ہے جس پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے، شہد کی مکھی، سورہ النحل۔ ہاں، آیت 837 اور 69 میں شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں وحی ڈالی۔ یہاں ظاہر ہے آسمانی کتاب والی وحی مراد نہیں، بلکہ ان کی فطرت میں فیڈ کیا گیا ایک مکمل پروگرام ہے، ایک بے مثال انسٹنکٹ۔ بالکل۔ ان کی انجینئرنگ پر ذرا غور کیجئے۔ وہ پہاڑوں اور عمارتوں میں اپنے چھتے بناتی ہیں جن کی شیپ مثلثاتی یعنی ہیگزاگونل ہوتی ہے، جو کہ بلڈنگ بلاکس کے حوالے سے بہترین شیپ ہے۔ ہاں، فزکس بتا چکی ہے کہ ہیکساگن ایک واحد شیپ ہے جو سب سے کم موم استعمال کر کے سب سے زیادہ جگہ اور میکسیمم مضبوطی فراہم کرتی ہے۔ اس ننھے سے کیڑے کو ایسی سول انجینئرنگ کس نے سکھائی؟ اور پھر ان کا وہ نیویگیشن سسٹم جسے بایولوجی آج ویگل ڈانس کہتی ہے، یہ ان کی ایک مخملی زبان ہے۔ واقعی وہ ڈانس ایک کمیونیکیشن کا طریقہ ہے۔ ہاں، ایک مکھی غذا تلاش کرتی ہے، پھر واپس آ کر اپنے چھتے میں ایک مخصوص فزیکل ڈانس کرتی ہے جو اینگل اور وائبریشن کے ذریعے دوسری مکھیوں کو ایگزیکٹ بتاتا ہے کہ غذا کہاں ہے، کتنا فاصلہ ہے اور سورج کے اینگل سے کس طرف جانا ہے۔ یہ تو ایک کمپلیٹ بلٹ ان جی پی ایس سسٹم ہے۔ بالکل، ایک مکمل جی پی ایس۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک ایسی مٹھاس پیدا کرنا جو انسان کے لیے شفا ہو۔ لیکن اس سب میں سب سے بڑا پوائنٹ وہ نہیں جو مائکروسکوپ کے نیچے نظر آتا ہے۔ اصل چیز وہ نفسیاتی سبق ہے جو ان مسلمانوں کو دیا جا رہا تھا۔ وہ میٹافر جو ابھی ہم نے دودھ کے حوالے سے بھی دیکھا۔ ہاں، دیکھیے، مکھی مختلف پھلوں پر بیٹھتی ہے، کچھ میٹھے، کچھ کھٹے اور کچھ کڑوے رس چوستی ہے، لیکن اس کا فائنل پروڈکٹ ہمیشہ میٹھا شہد اور شفا ہوتا ہے۔ اچھا، بظاہر یہ ایک بایولوجیکل ٹروتھ ہے، لیکن اس وقت کے مکہ کی داخلی حالات سے اسے جوڑیے۔ ویٹ، یعنی میٹافر یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم ایک ٹاکسک اور زہریلے معاشرے میں گھرے ہوئے ہو۔ جی، آسمان سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر سوسائٹی تمہیں خون، عذاب اور کڑواہٹ دے رہی ہے تو تمہارا ریئیکشن فطری طور پر ڈسٹرکٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا کردار اس جانور اور مکھی جیسا رکھو۔ واو، یعنی ماحول کی گندگی اور برائی کو پروسیس کرو، لیکن اس سے خود کو زہریلا مت ہونے دو۔ بالکل، باہر آلودگی ہو تو بھی تمہارے کردار کا فائنل نتیجہ خالص دودھ اور شفا بخش شہد کی طرح
پاکیزہ اور فائدہ مند ہی نکلنا چاہیے. یہی ریزیلینس کی اصل پکار ہے. میں اس سبق کو دماغ میں بٹھا رہا ہوں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے. جی پوچھیے. یہ بات تھیوری میں تو بہترین لگتی ہے کہ بی کی طرح بنو اور مٹھاس بانٹو، لیکن لوگ پریکٹیکلی ٹارچر برداشت کر رہے تھے. صحیح ہے، حالات شدید خراب تھے. ہاں، جن کی چمڑیاں ادھیڑی جا رہی تھیں، انہیں یہ کہنا کہ تم غصہ نہ کرو اور سوسائٹی کو شہد جیسا اچھا پروڈکٹ دو، کیا یہ ایک عام انسان کے لیے قریب ناممکن سٹینڈرڈ نہیں سیٹ کر دیا گیا؟ یہ بہت لاجیکل اور سالڈ پش بیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ صرف ایک آئیڈیا دے کر کہیں اکیلے نہیں چھوڑ دیا گیا. اچھا، پھر کیا حل دیا گیا؟ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سورہ فزیکل لاز آف نیچر سے نکل کر ہیومن سوسائٹی یعنی معاشرتی قوانین کی طرف شفٹ ہوتی ہے. دودھ اور شہد نیچر کا کمال ہے، لیکن انسانی معاشرے کے لیے آیت 90 آتی ہے. آیت 90 اس میں کیا خاص ہے؟ اس آیت کو امام ابن مسعود نے سب سے جامعیت والی یعنی سب سے کمپریہنسو آیت کہا ہے. یہ وہ بلو پرنٹ ہے جو ایک انسان کو اس ناممکن معیار تک پہنچنے کا پریکٹیکل راستہ دکھاتا ہے. اوہ، یعنی ایک پریکٹیکل فریم ورک ہے؟ بالکل. اس آیت میں 3 احکامات ہیں: عدل، احسان اور اطاعت ذی القربہ، اور 3 برائیوں سے روکا گیا ہے، فحشاء، منکر اور بغی سے. چلیے اس فریم ورک کو عام زندگی میں اپلائی کرتے ہیں. عدل کا مطلب انصاف ہے، چاہے فیصلہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو. صحیح. احسان کا مطلب ایکسلنس یا بنا کسی بدلے کی امید کے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور اطاعت ذی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے. بالکل. اور برائیوں کی لسٹ میں کیا ہے؟ اس کے برعکس فحشاء، کھلی بے حیائی کو، منکر ہر اس برائی کو جو معاشرہ یا فطرت برا سمجھے، اور باغی کسی پر ظلم اور سرکشی کرنے کو کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب میرا سوال یہاں یہ ہے، عدل تو سمجھ میں آتا ہے، انصاف سوسائٹی کی بنیاد ہے. اگر ظلم ہوگا تو بلڈنگ گر جائے گی. لیکن اگر سوسائٹی صرف عدل پر چلائی جائے، احسان کا درجہ نہ ہو، تو کیا سوسائٹی سروائیو نہیں کرے گی؟ یہ بہت گہرا سوال ہے. ہاں، مطلب احسان کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اگر کوئی سوسائٹی اسٹرکٹلی صرف عدل پر چلے تو وہ سروائیو تو کر جائے گی، لیکن وہ سوسائٹی ایک کولڈ، خشک اور روتھ لیس مشین بن جائے گی. روتھ لیس مشین کیسے؟ دیکھیے، عدل قانون ہے. اگر میں نے آپ سے 10 روپے ادھار لیے ہیں تو عدل یہ ہے کہ میں ٹھیک وقت پر 10 روپے ہی واپس کروں. ایک ایسی سوسائٹی جہاں صرف ٹرانزیکشنز ہوں، وہاں رحم، ہمدردی اور ہیومن ٹچ کی کوئی جگہ نہیں بچتی. صحیح. انسان بس حساب کتاب میں لگا رہے گا. ہاں، اور وہاں انسان غلطیاں تو کرتا ہے لیکن معاف کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. احسان اس مشین میں روح پھونکتا ہے. واو، احسان روح پھونکتا ہے. بالکل. احسان کہتا ہے کہ ادھار 10 کا تھا لیکن سامنے والا انتہائی مجبوری میں ہے، تو آپ اسے اپنی خوشی سے معاف کر دیں. یا آپ کسی کو سزا دینے کی طاقت رکھتے ہیں اور حق بھی، لیکن معاف کر دینا احسان ہے. تو سورہ دراصل فزیکل پرفیکشن کو معاشرتی پرفیکشن سے جوڑ رہی ہے. نیچر میں دودھ کا نظام اور مکھی کا چھتا پرفیکٹلی کام کر رہا ہے کیونکہ اس میں قدرت کا قانون نافذ ہے. صحیح کہا، قدرت کا قانون. انسان جب خود سوسائٹی بناتا ہے تو اسے اس پرفیکشن تک پہنچنے کے لیے نہ صرف قانون یعنی عدالت چاہیے، بلکہ ایکسلنس یعنی احسان چاہیے. بالکل. اور جب احسان معاشرے میں آتا ہے تو لوگ آپس میں حق چھیننے کے بجائے حق چھوڑ کر قربانی دیتے ہیں. اور جب قربانی کا جذبہ آتا ہے تو تیسری برائی یعنی باغی اور ظلم خود بخود ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ باغی وہاں ہوتی ہے جہاں ضد ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. باغی ہمیشہ وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ایگو اور ضد ہو. احسان باغی کا سب سے بڑا اینٹیڈوٹ ہے. اور سوسائٹی کا ٹرسٹ مینٹین کرنے کے لیے آیت 91 میں ایک اور پریکٹیکل رول ایڈ کیا گیا. وہ وعدوں کی پابندی والا رول؟ ہاں، آپس میں کیے گئے عہد اور وعدوں کی پابندی. جب انسان قسم کھاتا ہے تو دراصل اللہ کو گارنٹر بناتا ہے. اگر پرومس توڑا تو سوسائٹی کا بنیادی ٹرسٹ ٹوٹ گیا.
और मुआशरा कंप्लीटली कोलैप्स कर जाएगा। और ट्रस्ट और ट्रूथ हमेशा बुनियादी अकायद यानी कोर लॉजिक पर खड़े होते हैं। शिर्क को रद्द करने के लिए आयात 75 और 76 में जो सोशल मिसाल दी गई है वो बिल्कुल सीधी सादी रैशनैलिटी पर मबनी है। मिसाल क्या है भला? सुनने वालों के लिए थोड़ा खोलिए इसे। उसमें एक गुलाम है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं, कुछ दे नहीं सकता, और दूसरी तरफ एक आज़ाद मालिक है जो खुद कमाता है और दूसरों को भी खिलाता है। एक फितरत पसंद इंसान फौरन मान लेगा कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो फिर अल्लाह जो इम्परफेक्ट कवानीन का पैदा करने वाला है, वो और उन बुतों के दरमियान बराबरी कैसे हो सकती है जो मखलूक है और खुद कुछ नहीं बना सकते? ये प्योर लॉजिक और जहनी बेदारी है। सूरह दिमाग को रैशनल सोचना सिखाती है, और जब किसी को ये लॉजिक और हकीकत समझ आ जाए तब सोसाइटी का सबसे अहम और सबसे मुश्किल हिस्सा सामने आता है। तबलीग यानी कम्युनिकेशन? बिल्कुल, असल मरहला यही है। अगर मुझे सोसाइटी का ये परफेक्टली बैलेंस्ड फॉर्मूला समझ आ गया है तो मैं इसे उस सोसाइटी तक कन्वे कैसे करूं जो अभी भी तकब्बुर में डूबी हुई है और मेरी बात नहीं सुनना चाहती? यही तो आयत 125 का टॉपिक है। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि आयत 125 में तबलीग के 3 फितरी और मांतकी उसूल बयान हुए। पहला बिल हिकमत, दूसरा वल मौइज़त हसना, और तीसरा वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, जो आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। वही ना, आजकल तो डिबेट सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि सामने वाले की बेइज्जती की जाए और उसकी इंसल्ट की जाए। तो इन उसूलों के पीछे ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी छुपी है जो इस ट्रेंड के बिल्कुल मुतजाद हैं? इन 3 उसूलों में मुआशरती कम्युनिकेशन की सबसे एडवांस साइकोलॉजी मौजूद है। वो कैसे? बल हिकमत यानी विजडम। साइंटिफिकली इसका मतलब है अपने मुखातिब की प्रोफाइलिंग करना। आप किसी हाईली एजुकेटेड शख्स से बात कर रहे हैं तो लॉजिक और डेटा पर बात करेंगे, लेकिन किसी देहाती से बात कर रहे हैं तो उसके माहौल की जमीन और आसमान की मिसालें दें। अच्छा, यानी ठीक टारगेट ऑडियंस को समझना। ये हिकमत है, क्योंकि हर दिमाग का लेवल और तालब इल्मी मुख्तलिफ है। और मौइज़तुल हसना का क्या मकसद है यहाँ? इसका मकसद इमोशनल रेजोनेंस है। इमोशनल रेजोनेंस थोड़ा आसान लफ्जों में बताएं। यानी नरमी और सच्ची हमदर्दी से नसीहत करना। जब आप बात करें तो आपके लहजे में तंज नहीं, फिक्र होनी चाहिए। मुखातिब को महसूस हो कि आप सच्ची हमदर्दी से उसका भला चाहते हैं। राइट। और तीसरा और सबसे मुश्किल रूल, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अगर बहस हो भी जाए तो इंतहाई शाइस्ता अल्फाज और बेहतरीन अंदाज में हो। इसका ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या मैकेनिज्म है? डिबेट में स्वीट और नरम होने की क्या जरूरत है अगर दूसरा बंदा आपसे एग्रेसिवली पेश आ रहा है? देखें, दिमाग का एक इंतहाई कवी हिस्सा उसकी ईगो यानी अना है। जब आप बहस में किसी की खामियों पर अटैक करते हैं, उसे जलील करते हैं, तो इंसानी दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म फौरन ऑन हो जाता है। हाँ, फिर लोग पर्सनल हो जाते हैं। अब उसको लॉजिक से कोई लेना देना नहीं बचता। उसकी पूरी एनर्जी सिर्फ खुद को बचाने और आपको डिफीट करने पर लग जाती है। बेहतरीन लहजे में बहस करना सिर्फ पोलाइट होना नहीं है, ये सामने वाले की ईगो को बाईपास करने का स्ट्रेटेजिक टूल है। वाओ, ईगो बाईपास, ये बड़ी माइंड ब्लोइंग टर्म है। जब उसकी अना पर अटैक नहीं होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहेगी, वो सिर्फ तभी उसका दिमाग रोशन दलीलों को तस्लीम करने की हालत में होगा। ये वाकई एक बेहतरीन पहलू है। यानी अदब और नरमी असल में कमजोरी नहीं बल्कि हकीकत को मनवाने का सबसे अजीम हथियार है। बिल्कुल। आयत 64 इस बात की गवाही देती है कि हक बयान करने का मकसद इख्तिलाफात और ईगो बैटल्स पैदा करना नहीं है, बल्कि लोगों के लिए हिदायत बनना है। और जिन सरदारों ने इस हमदर्दी भरे पैगाम को घुमंड से ठुकराया, उनका अंजाम कुरान ने निहायत वाज़ेह मिसाल से समझाया है।
بالکل تکبر کا انجام. آیت 26 میں مثال دی گئی ایسے مغرور لوگوں کی جو اپنی بڑی بڑی عمارتوں کی چھتوں پر کھڑے اپنی دولت اور طاقت پر اترا رہے تھے. اچھا. عذاب نے کسی باہری فوج سے حملہ نہیں کیا، ان کی اپنی عمارتوں کی بنیادیں کولیپس کر گئیں، اور وہی چھت جہاں کھڑے ہو کر وہ ایروگنس دکھا رہے تھے انہی پر آ گری. یعنی جہاں سے انہیں ایبسولوٹ تحفظ محسوس ہو رہا تھا وہیں سے بربادی آئی. ایگزیکٹلی. سیف ہیون ہی بربادی بن گیا. ایک بہت ہی شدید فزیکل کولیپس جو ان کے ایبسولوٹ مینٹل کولیپس کو درشاتا ہے. پھر آیا 112 اور 113 میں اس بستی کا ذکر ہے جو ہر طرح سے سیکیورلی رہ رہی تھی، رزق کی کوئی کمی نہیں تھی. صحیح. اور وہاں کیا ہوا؟ لیکن جب معاشرتی احکامات اور قدرت کا انکار ہوا، جب لیک آف گریٹیٹیوڈ یعنی ناشکری ہوئی، تو انہیں بھوک اور در کا لباس پہنا دیا گیا. پورا سسٹم امن سے نکل کر خوف میں بدل گیا. تکبر کی وجہ سے ایک فنکشنل سوسائٹی کا خاتمہ ہو گیا. اور اس کو پچھلے رول سے ملائیں تو سمجھ آتی ہے کہ نرمی کیوں ضروری تھی. غمنڈ کرنے والوں پر عذاب انکار کی وجہ سے نہیں بلکہ چھتوں پر اترانے یعنی تکبر کی وجہ سے آیا تھا. صحیح. وہاں ایگو ڈومیننٹ تھی. اس کا بڑا سبق یہ ہے کہ ایروگنس اور غمنڈ کو ایروگنس سے ہرا نہیں جا سکتا. اس کا مقابلہ نرمی، دلیل اور احسان ہی کر سکتا ہے. تو جب ہم اس پورے سفر کو، اس گہرے جائزے کو ایک جگہ سمیٹ کے لیں تو سورہ النحل کا نظام ایک طرف ظلم سہنے والوں کی نظر تکالیف سے ہٹا کر آسمان کی وسط پر ڈالتا ہے. بالکل ان کو ایک لارجر پرسپیکٹیو دیتا ہے. دودھ اور شہد بننے کے عمل سے سکھاتا ہے کہ خود کو آلودگی سے بچا کر کیسے معاشرے کو پاکیزگی اور مٹھاس لوٹانی ہے. اور پھر عدل، احسان اور بہترین کمیونیکیشن کے ذریعے ایک ایسی سوسائٹی کا نقشہ کھینچتا ہے جو ہر طوفان میں متوازن رہ سکے. آج کی 21ویں صدی میں اس دستاویز کا پیغام اور بھی زیادہ فطری لگتا ہے. وہ کیسے؟ ہماری معلومات اور آلودگی سے بھری دنیا میں جہاں نوائز، نیگیٹیوٹی اور انٹالرنس عروج پر ہے، خود کو شہد کی مکھی کی طرح نیگیٹو ان پٹس کو پازیٹیو آؤٹ پٹس میں بدلنے والا بنانا اور معاشرے میں عدل و احسان قائم کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے. زبردست بات کی آپ نے. ویسے ایز وی ریپ اپ دس ایکسپلوریشن، شروع میں ہم نے جس تنگ اور گھٹن بھرے کمرے اور آسمان سے آنے والے پیغام کی بات کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے جاتے ہوئے ہم سب اس پر ایک آخری بے حد ضروری فلسفیکل نقطے سے غور کریں. ضرور. وہ کون سا نقطہ ہے؟ ہم نے ٹھیک سے سمجھا کہ شہد کی مکھیوں کو قدرت نے ایک سمپل سے بلڈ ان پروگرام یا انسٹنکٹ کے ذریعے اپنا سوسائٹی ماڈل یعنی ایک بہترین چھتا بنانے کی ہدایت دی. اور کمال دیکھیے، وہاں مکھیوں کے بیچ کوئی تصادم نہیں ہوتا، کوئی کرپشن نہیں ہوتی. بالکل. کوئی مکھی دوسری کا رس نہیں چراتی. ہاں، ہر مکھی اٹھتی ہے، اپنا کام کرتی ہے، نیکٹر لاتی ہے اور دوسروں کے لیے وہ جی پی ایس سسٹم سیٹ کرتی ہے. ایک فلالیسلی سنکرونائز سوسائٹی جسے کہتے ہیں نا. تو یہاں ہمارا دماغ ایک انتہائی ضروری سوال اٹھاتا ہے. اگر ایک چھوٹے سے بے زبان کیڑے کی جبلت اور فطرت اسے اتنی بے مثال ہم آہنگی اور ایک پرفیکٹلی پیسفل سوسائٹی بنانے کی طرف لے جا سکتی ہے، تو انسان جسے شعور، عقل، کمیونیکیشن اور اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے جیسی عظیم نعمتیں ملی ہیں، وہ اپنی سوسائٹی کو اتنا منقش اور پرامن کیوں نہیں بنا پاتا؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے. کیا ہماری اصل انسانی فطرت واقعی خود غرضی اور آپس کے تصادم پر مبنی ہے، یا پھر ایک بہترین سوسائٹی اور ہم آہنگی کا شاہکار بنانا ہی ہمارا فطری مقصد تھا، جس سے ہم اپنی انا اور غلط ترجیحوں کے نشے میں شاید مکمل طور پر بھلا بیٹھے ہیں؟ ایک بہت ہی ڈیپ سوال ہے. اس سوال پر اور اس ننھے سے کیڑے کے خاموش سبق پر ضرور غور کیجیے گا. آج کے لیے اس گہرے مطالعے میں بس اتنا ہی. ملاقات ہوگی اگلی بار.